اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے آیت نمبر 197 تک کیا تھا سورہ بقرہ کی، اور وہاں پر زیادہ تر جو ہم نے باتیں پڑھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حج کے بارے میں بھی بات بتائی، اور پھر بار بار میں آپ سے کہوں گی، اس لیے میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں۔ شاید آپ کو لگے کہ میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ دماغوں میں ہمارے بیٹھ جائے کہ یہ باتیں شروع سے ایک ہی عبادتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر اس کو ایکسپلین کیا کہ جن باتوں میں اس زمانے میں اختلاف ہو رہا تھا لوگوں میں، وہ جب سوال کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر ایکسپلین کیا کہ اگر ان عبادات میں کوئی لوگوں کو اور اختلاف ہو گئے ہوں، کوئی پرابلم ہو گئی ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن سے، جو کہ اللہ کی طرف سے آخری کتاب، آخری نبی لے کر آئے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر دیں تاکہ مسلمانوں کو کوئی جو بھی ایمان لائے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور جو ایمان لاتا ہے اس کو مسلمان ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ساری بتائیں کہ جن باتوں میں اختلاف تھا۔ تو آپ نے شروع سے پڑھا، جو کل بھی ہم نے پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ اگر عمرے کو بیچ میں روک دیا جائے، اگر کوئی پرابلم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس کے لیے کیا فائن ہے۔ پھر اگر بال منڈوانے اور اگر کسی کے سر میں پرابلم ہے تو اس کی کیا فائن ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس حج کے لیے ہدی نہ ہو، قربانی کے لیے پیسے نہ ہو، وہ ہدی نہ کر سکتا ہو، اور کوئی بھی پرابلم ہو جائے تو اس کو 10 روزے رکھنے ہوں گے۔ 3 جو ہیں وہ حج کے دنوں میں رکھنے ہیں، اور 10 جو ہیں وہ پھر واپس آ کر رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، جو ہم نے آیت نمبر 197 میں پڑھا تھا، کہ حج میں کیا کرنا ضروری ہے، کس چیز کا کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلا رفسا، اس پر ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی وہ نہیں ہوگا، لائک کوئی بھی باڈی ریلیشن نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے ناجائز تو ویسے بھی الاؤ نہیں ہے۔ تو اس میں آبویسلی جائز کی بات ہو رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جو میاں بیوی میں ہی جائز ہے تو وہ ہوتا ہے، تو وہ ریلیشن نہیں ہوگا حج میں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھی احرام کے ایک اصولوں میں سے اصول ہے کہ کوئی بھی باڈی ریلیشن، میاں بیوی کا ریلیشن نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے روزوں میں بھی حرام کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، اور اللہ نے اسی اصول کے ساتھ مجھے اور آپ کو قرآن میں یہ آیت بتائی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں بات بتائی کہ لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرنے، اس پر ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک تو جس طرح مسجد حرام بڑی حرمت والی جگہ ہے، اسی طرح یہ حج جو ہے وہ بہت حرمت والا، بہت احترام والا سفر ہے۔ بہت ہی اللہ کی راہ میں بندہ نکلتا ہے، اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا ٹائم سب اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، کوئی احسان نہیں کرتا۔ لیکن یہ قربانی دینا اس کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اتنے خوبصورت سفر میں جہاں تم اتنی قربانیاں دے رہے ہو، وہاں پر تم کو یہ قربانی دینا بھی ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی اخلاق پر، اپنے عادتوں پر کنٹرول کرو، جیسے کہ کنٹرول کرنا ہے کہ ریلیشن نہیں ہوگا میاں بیوی کا، اور دوسرا کنٹرول یہ کرو کہ تمہیں جدال نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فسوق نہیں کرنا۔ یعنی کوئی سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پرابلم میں ہوتے ہیں، کسی کو غصہ آ بھی جاتا ہے، تو آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا۔ آپ کو ریئیکٹ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے نہیں کہ آپ کمزور ہو، آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے ریئیکٹ نہیں کر رہے ہو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ جس جگہ بھی ہم حج کر رہے ہوتے ہیں، چاہے عرفات ہو، مزدلفہ ہو، طواف زیارہ ہو، حرم ہو، ان سب کے کچھ احترام اور کچھ حدود ہوتے ہیں جس کو مجھے اور آپ کو بہت دیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، ہمارے اللہ نہ کرے کوئی موت ہوتی ہے، اور کوئی پرابلمز ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے لڑائی کرے بھی تو ہم اس میں الجھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایونٹ خراب ہو۔ تو یہ بھی ہماری زندگی کا بہت پیارا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت خوبصورت سفر کے لیے وہاں بلایا ہوتا ہے، تو ہم کو اپنے آپ پر بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ حج اور عمرے میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اور خصوصاً حج میں اس لیے کہ حج میں 3-4 دن بندہ ساتھ ہوتا ہے۔
ہے نا، سب مل کے رہتے ہیں، سب ہوتا ہے، 2 دن ہوتے ہیں، 3 دن ہوتے ہیں، 4 دن ہوتے ہیں، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور عمرے میں بھی کہ آپ اتنی جگہ جب حرم میں آتے ہو تو ایسے کوئی کام نہیں کرو کہ اس کو کسی کو تکلیف ہو ہماری ذات سے، ایسے کسی جگہ پر نہ بیٹھ جاؤ کہ کوئی بیچارہ سجدہ نہیں کر سکتا ہوگا، کوئی اللہ کے گھر میں ہم گند دیکھیں تو فوراً اٹھا لیں یا کسی کو بلا کے صاف کروا لیں، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم کو صفائی بھی رکھنی ہے، ہم کو کوئی چیز وہاں پر بری نہیں کرنی، ایک پانی کا قطرہ بھی میرے اور آپ کے ہاتھ سے وہاں نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ خود سوچو کہ ہم اپنے گھروں کو جب اتنا صفائی کر رکھتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، تو کیا ہم کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ اپنے گھر سے زیادہ اس گھر کی صفائی کا خیال نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس سے زیادہ پیار نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت زیادہ جاتے ہوئے احترام کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خشوع و خضوع بتایا آگے کہ اپنے ساتھ زادیرہ رکھ لیا کرو، یعنی وہاں جا کے مانگنا نہیں چاہیے، مطلب میں کیا بولتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس کسی کو اس مشکل میں نہ ڈالیں، لیکن آپ دیکھو نا کہ جاتے ہوئے انسان آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے ہم تو آ گئے، ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اتنی پیاری جگہ پر جا کر۔ اللہ نے تو خود فرمایا کہ استطاعت ہو تو آپ یہ سفر کرو، ایسا نہیں ہے کہ جو سفر نہیں کر سکے گا، جس کی استطاعت نہ ہوگی وہ نہیں کر سکے گا تو وہ کسی چیز سے محروم ہوگا۔ محروم وہ ہوگا جس کی استطاعت ہے اور اس نے یہ سفر نہیں کیا، لیکن جس کی استطاعت نہیں ہے وہ یہ سفر نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی کسی بھی رحمت سے محروم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازیں گے، بنسبت یہ کہ مانگ تانگ کے جائے اور وہاں جا کر اور ایسے ہی گلے پڑ جائے کسی کے بھی کہ مجھے کھلا دو، مجھے پلا دو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے بھیک مانگنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مانگنے والے سے بچائیں، مطلب ہم خود اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی اس نہج پر نہ لائیں انسان کو مانگنا پڑے۔ کچھ لوگ باقی بہت مجبور ہوتے ہیں، وہاں پر ہوتے ہیں، پیسے کھو جاتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ان کو ضرور ہیلپ کرنی چاہیے، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے کہ مانگنا نہ پڑے۔ اور یہاں کی بات نہیں ہے، یہاں جو لوگ مانگتے ہیں بہت مشکل میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں ہیلپ بھی کرنی چاہیے، لیکن وہاں آپ اس طرح کا سفر نہیں کرو کہ چلو جا کے میں مانگ لوں گی یا کچھ بھی کر لوں گی یا کوئی بھی دے دے گا یا کوئی بھی کھلا دے گا۔ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ زادیرہ ساتھ رکھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے بتایا سب سے بہترین زادیرہ تقویٰ ہے، یعنی یہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتائی کہ تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور آپ دیکھو حج اور عمرے میں ہمارے اندر یہی سب سے کم ہوتا ہے کہ تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر برائی سے دور رہیں، اپنے آپ کو اتنا پیور کرتے چلے جائیں، خالص کرتے چلے جائیں، اللہ کی محبت سے سرشار ہو ہمارا دل، بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم یہ سارا اپنا سفر پورا کریں اور بہت پیاری اللہ کی عبادت کریں، اور یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ میں جب واپس آؤں گی تو میں پوری بدل جاؤں گی۔ باقی یہ مین جز ہے، میں پتہ ہے سمجھتی ہوں کہ یہ مین جز ہے، ہم بہت ایسے خوشی خوشی چلے تو جاتے ہیں، لیکن اگر ہماری عبادت ہی اس قابل نہیں ہے، اگر ہم نے اپنی عبادت سے میرا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ بدلا ہی نہیں ہے، کچھ نیت ہی نہیں کی اور کچھ وہاں سے آ کے صحیح نہیں ہوئے، تو دیکھیں پھر ہماری عبادت کا کیا فائدہ؟ بس اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پر رکھیں۔ اور دیکھیں اس کے بعد کیا آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُونِی، اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب، یہ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری کال دے رہے ہیں کہ ڈرو مجھ سے عقل والوں، یعنی عقل ہے تمہارے اندر کہ اگر تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو، اگر تم اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکو، اگر تمہیں اللہ کی یہاں عبادت تو کر لو گے، سب کچھ کر لو گے، لیکن اگر اللہ کے اصولوں پر ہی نہ چل سکے تو کیا فائدہ؟ جیسے اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں نا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کی عبادت کرو، جی وہ آتا ہے نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، یعنی گھر کی تو بہت خیال رکھ رہے ہیں،
گھر کا تو بہت پانی پلانے کو ثواب سمجھتے ہیں، گھر کا تو ٹھیکہ لیا ہوا تھا اس زمانے کے لوگوں نے بھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہیں چاہیے کہ گھر کے رب کی عبادت کریں۔ آج کل افسوس کے ساتھ ہم لوگ بھی بس یہ شوق ہو گیا ہم کو حرم جانے کا، بہت پیارا شوق ہے، لیکن اس گھر کے رب کا پاس جانے کا کتنا شوق ہے، اس گھر کے رب سے خوشی کے ساتھ ملنے کا کتنا شوق ہے، اس گھر کے رب کی بات ماننے کا کتنا شوق ہے مجھے اور آپ کو۔ جس طرح ہم بھاگ بھاگ کے خرچے کر کے یہاں جاتے ہیں، کیا کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ اسی رب کی کیا ہم اتنی عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی جو اس نے ہم کو آرڈرز دیے ہیں ہم اس پر بھی اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں ہمیں بہت کمی نظر آئے گی اپنے آپ میں، تو یہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہماری عقل کو دعوت دے رہے ہیں کہ سوچو اپنے آپ کو کس کس طرف ڈال رہے ہو، کیا یہ سمجھ کے صرف عمرے ہر سال کر رہے ہو یا حج کر رہے ہو تو یہ سمجھ رہے ہو کہ نیک ہو جاؤ گے؟ حالانکہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا بخشے بخشائے ہو جاؤ گے جب تک عمل نہیں کرو گے؟ یہ جانے آنیاں بھی کچھ کام نہیں دیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہاری، دیکھیں پورا حج کا چیپٹر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہم کو قرآن سے بتا دی۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ حج کہاں سے ملے گا، تو دیکھیں حج ہم کو قرآن سے ملتا ہے، جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے بتائیں۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم تلاش کرو فضل تمہارے رب کا۔ دیکھیں فضل کیا ہوتا ہے، اب قرآن میں دیکھ لیں گے کہ جہاں جہاں بھی فضل کی ڈسکشن ہوئی وہاں فضل کا مطلب ہے روزی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں جب بھی تم حج کے لیے جاتے ہو تو تم فضل بھی تلاش کر سکتے ہو۔ جیسے وہاں کوئی ریڑھی لگانے آ جاتا ہے، کچھ اور بیچنے آ جاتا ہے، حج کے دنوں میں اس کا کچھ زیادہ کاروبار ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم کو قرآن سے ہی ایکسپلین کر رہے ہیں، سب چیزوں کے فائن بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں نہیں کر سکتے وہ اس کے لیے یہ فائن ہے وہ فائن ہے، یعنی ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر ایک اور آسانی بتا رہے ہیں کہ تم کاروبار کر سکتے ہو، لیکن اوپر یہ بتا دیا کہ یہ جو اصول ہیں یہ پورے کرنے ہوں گے۔ اس کے بیچ میں اگر تم فضل تلاش کرنا چاہو، یعنی کچھ اپنا بزنس بھی ڈھونڈنا چاہو، کوئی بزنس بھی کر رہے ہو، تو کوئی منع نہیں ہے یہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ممانعت نہیں ہے، ورنہ ہم کسی کو بولیں دیکھو تو وہاں بھی گیا ہے تو بس کمانے میں لگ گیا ہے، یا اس کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دی ہے، اور اگر ہم کسی کو یہ بولتے ہیں تو ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم تلاش کرو فضل تمہارے رب کا۔ اور قرآن میں ہی فضل پیسوں کے لیے بھی، تجارت کے لیے بھی یوز ہوا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم من عرفات، اور جب تم چلو عرفات سے، یعنی عرفات کی طرف جب تم چلو یعنی عرفات میں آؤ، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یعنی جب تم چلو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو۔ یعنی یہی دیکھیں عرفات سے ایکچولی حج شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مینا سے حج شروع ہوتا ہے، تو دیکھیں مینا ایک رہنے کی جگہ ہے، وہاں پر جو بھی باہر سے آئے گا وہ مینا میں آ کر سٹے کرتا ہے تاکہ دوسرے دن وہ عرفات میں پہنچ سکے، ورنہ وہاں کے مقامی لوگوں کو، بڑے بڑے سیاستدانوں کو، وہاں کے بادشاہوں کو یا بڑی لوگوں کو آپ ہمیشہ دیکھو گے کہ وہ سیدھے عرفات پہنچتے ہیں، کیونکہ مینا جو ہے وہ حج کا پارٹ نہیں ہے۔ اور قرآن بھی آپ کو یہی بتاتا ہے کہ حج شروع ہوتی ہے عرفات سے۔ تو جن کو جو وہاں رہتے ہیں، جو مقامی ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پلین سے آتے ہیں، جو اور چیزیں کرتے ہیں، وہ سیدھے عرفات میں پہنچتے ہیں، اور حج ایکچولی عرفات سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مینا میں وہ لوگ ہم جیسے لوگ اسٹے کرتے ہیں، جو دور سے جاتے ہیں اور وہ ہوٹلز میں اور رہتے ہیں، تو وہاں قریب پہنچ جاتے ہیں تاکہ عرفات جانے میں ان کو کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو حج ایکچولی عرفات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم عرفات سے چلو تو بس یاد کرو اللہ کو عند المشعر الحرام، ٹھیک ہے نا؟ مشعر الحرام تک یاد کرو اللہ کو۔ مشعر الحرام آپ دیکھو گے جب آپ مزدلفہ جاتے ہو تو وہاں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے مشعر الحرام، وہی مزدلفہ کا ایک پورا وہ ہوتا ہے، میدان ہوتا ہے، وہیں پر آپ رات گزارتے ہو۔
تو وہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن میں دیا کہ ہر وقت آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ پر آپ کو ملے گا بھی سورہ حج میں کہ عرفات میں ہی مین آپ کی حج ہوتی ہے، یہ سارا حج کا پارٹ ہوتا ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ مزدلفہ جاتے ہو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس اللہ کو جیسے جو ہداکم ہدایت دی اس نے تم کو، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو۔ یعنی آپ تسبیحات کرو اور نمازیں پڑھو، نفلیں پڑھو، قرآن کے ترجمے پڑھ لو، یہ اللہ تعالیٰ نے سب ہم کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو بس ہر صورت میں اللہ کو یاد کرو۔ کسی کی ہیلپ کرنا بھی میں تو سمجھتی ہوں اللہ کو یاد کرنا ہے، کسی کے لیے آسانیاں کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے حدودوں میں چلنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جیسے جو اس نے ہدایت دی اس نے تم کو ویسے یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم من قبلی اس سے پہلے لمن الضالین، البتہ گمراہوں میں تھے۔ یاد کرو اس اللہ کو جیسے کہ اس نے ہدایت دی تم کو۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم من قبلی اس سے قبل لمن الضالین، یعنی اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت نہیں دی تھی کہ کیسے تمہیں عبادت کرنی ہے اور کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پیورٹی کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی خالصیت کو ماننا ہے، اور کیسے اس کو تم کو پریچنگ اس نے کرنا سکھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو کتاب سے سکھائی ہے نا، تو اللہ کی کتاب سے پہلے تو ہم سب گمراہ تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تم یاد کرو، اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ اچھا، اس سے میں ایک اور بات بھی مجھے جو سمجھ آتی ہے یہاں پر کہ اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کے کلام کو پڑھو، اس کو سمجھو کہ اس کتاب سے پہلے تم گمراہ تھے۔ مجھے بہت اچھا یہ لگتا ہے کہ کہیں بھی جائیں اللہ کی کتاب میں اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کریں تو اب یقین کرو اتنا دماغ کھلتا ہے اور اتنا پیسفل رہتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جاتے ہو، کہیں بھی آپ ایک کونے میں قرآن لے کے بیٹھ جاؤ اور آپ اس کے ترجمے کو پڑھنا شروع کر دو جو آپ نے شروع سے کیا ہوا ہے، یا آپ کو ترجمہ یاد ہے یا ترجمہ آپ کے سامنے کھلا ہو اس کو دیکھ کے آپ پڑھو، تو اب یقین کرو اتنے پوائنٹس آتے ہیں اور اتنی بات سمجھ آتی ہے، اور وہیں ہم اللہ سے وعدہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ اب آپ کی یہ اصول جو مجھے آپ نے اتنی پیاری جگہوں پر سمجھائے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس کو کبھی اب انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گی، اور میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی، کیونکہ واقعی اس قرآن سے پہلے ہم بہت گمراہ تھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قرآن سے جوڑا، لیکن وہاں بھی ہم وہ عربی میں پڑھتے رہتے ہیں، عربی میں پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو ترجمہ آتا ہے، لیکن ہم غور و فکر کر کے اگر آیت پڑھیں نا، جیسے وَاذْكُرُوا کس لیے آتا ہے کہ نصیحت حاصل کرو، اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو، اللہ کو یاد کرو جس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ ٹھیک ہے، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور تم لوٹ آؤ تم بھی جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی جب لوٹنے لگتے ہیں مزدلفہ کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر، گھروں پر، ہوٹلوں پر، جہاں بھی جانا ہوتا ہے، جن کے مینا کے کیمپس ہیں تو وہ لوٹو تم جس طرح سے لوگ لوٹتے ہیں، اور وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور دیکھو کنٹینیو اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، اتنے پیارے دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے نصیبوں میں کریں، اتنے خوبصورت دن ہوتے ہیں کہ اس کا کہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، بخشش مانگتے رہیں، اور آپ کو ہمیشہ پتہ ہے کہ بخشش کب ہوتی ہے جب آپ یہ تہیہ کر لو کہ آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی گناہ نہیں کروں گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میں آپ کی بن کے رہوں گی، اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ حج گناہوں کو دھوتی ہے، اور اگر میں اور آپ پاک صاف نہ رہے ہیں تو کیا فائدہ اتنی محنت کر کے جانے کا۔ جیسے میں اور آپ گھروں کو صاف کرتے ہیں اور کوئی باہر سے کیچڑ والے پاؤں آ کے لگاتے ہیں، پورے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آپ نے پیارے پیارے وائٹ کپڑے باہر سکھائے اور اوپر سے برڈ نے آ کے اس کو گندا کر دیا، آپ کو کتنا غصہ آتا ہے کہ میری پوری محنت ضائع ہوئی۔ یہی رمضان ہے، یہی حج ہے، یہی عمرہ ہے کہ گناہ دھلتے ہیں اور وہیں پر ہم گندگیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم کو سوچنا چاہیے، کیونکہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو کوئی طلب ہی نہیں ہے آخرت کی،
ہم کو کوئی یہی نہیں کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھیں، ہم کو اللہ کے حضور ایک بار جانا ہے۔ آپ دیکھتے ہو، میں تو یقین کرو اتنا سنتی ہوں آج کل کہ اس کو یہ بیماری ہو گئی وہ مر گیا، اس کو وہ ہو گئی وہ مر گیا، نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بس اچانک کچھ ہوتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم کو نہیں ہوتا کہ میری اور آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی زندگیاں خیریت کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر صحت کے ساتھ نصیب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم آپ کے پاس آئیں انشاءاللہ، اس دن ہماری موت ہو کہ ہم آپ کے پاس آنے کے لیے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو جلدی تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن کی طلب عطا کر دیجئے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔